بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 14 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج آپ سے ہم اہم ترین خبریں شیئر کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے تھے، لیکن اب اس سے بھی خطرناک چیزیں، خوفناک چیزیں آئی ہیں اور یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. اور آنے والے دنوں میں اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو جائے گا، یہ سارا کچھ، اور خاص طور پہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کو مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. یہ ساری باتیں اور اس پریس کانفرنس میں جو مندرجات تھے وہ کس کو سنائے جا رہے تھے، کیا ان کے مخاطب اور ان کے متکلم جو ہیں وہ پاکستان کے شہری تھے، پاکستان کے سیاستدان تھے، یا پھر کوئی اور تھا. یہ ساری چیزیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب. لیکن ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا، کافی عرصے سے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کہ آپ چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت سارے ویوز آتے ہیں، نئے آتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے جناب کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں، تاکہ تمام نوٹیفیکیشن ویڈیوز کے آپ کے پاس پر وقت پہنچتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہوں جناب خیبر پختونخوا کی ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں، اور ضلع ایبٹ آباد ہے. میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، خاص طور پہ پنجاب میں بسنے والے، کراچی اور ساؤتھ پنجاب، دور دراز علاقوں میں، جو کہ جہاں کے موسم اس وقت ابھی تک اس طرح سے سردی نہیں آئی، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ وہ یہاں کا رخ ضرور کریں. یہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے اور بہت ہی اچھا علاقہ ہے، اور ایبٹ آباد کی کسی بھی یہاں وہ گلیات جو ہیں مشہور و معروف ہیں، کسی بھی جگہ پہ جہاں موقع ملتا ہے، جہاں آپ کی استطاعت ہے، ضرور جائیں. اور ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی یہاں پہ شروع ہے، اور کچھ ہی دنوں میں برف باری، جو ہلکی برف باری ہے، وہ بھی شروع ہو جائے گی. تو یہ بہت اچھا وقت ہے اس علاقے میں آنے کا اور انجوائے کرنے کا. تو آپ ضرور تشریف لائیے. جناب ہم چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. کل جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا نے تقریباً جی غیر اعلانیہ جنگ چھیڑی تھی پرسوں، اور اس میں تقریباً 15 محاذ اس نے کھولے لائن آف کنٹرول کے اس پار، وادی نیلم سے لے کے جہلم تک، اور کوئی بھی علاقہ اس نے نہیں چھوڑا. اور 15 مقامات میں نے آپ کو بتائے کہ جہاں پہ اس نے خوفناک قسم کی بمباری کی، شیلنگ کی، گولہ بارود پھینکا، اور تمام کا تمام سول آبادیوں پہ. اور اس کی ریزن وہی تھی جو میں آپ کو بتا چکا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت مختلف ہے، اور اس کو اتنے جوتے پڑ رہے ہیں اور ان کے اتنے جوان جو ہیں وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں انڈین فورسز کے، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہ بتا بھی نہیں رہے. اسی لیے وہ گھر گھر تلاشی لے چکے ہیں، گلی گلی، محلے محلے، سب کچھ کر چکے ہیں. خواتین کی بے حرمتی کر چکے ہیں، بچوں کو اغوا کر چکے ہیں، ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر چکی ہے انڈین آرمی، لیکن صورتحال کنٹرول نہیں ہے. پھر وہاں کی جو قیادت ہے مقبوضہ کشمیر کی، جو کہ پرو انڈین لیڈرشپ کہلاتی تھی، کشمیری قیادت، مفتی محبوبہ مفتی ہیں، فاروق عبداللہ ہیں، اور وہ سارے، انہوں نے بھی ایک اتحاد بنا لیا ہے، مشترکہ اتحاد بنا لیا، اور انہوں نے بھی 370 اور 35A کے خلاف کام شروع کر دیا ہے محاذ بنا کے. سپریم کورٹ کی آنکھیں بند ہیں، انڈین سپریم کورٹ کی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر انڈیا میں پورے میں آگ لگی ہوئی ہے. شہریت امینڈمنٹ ایکٹ سے لے کے جو نیا رجسٹریشن ایکٹ بنایا تھا اس سے لے کے ہر معاملے میں، اور پھر یہ کہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. نہ صرف ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، بلکہ آسام میں بھی ہو رہی ہے. اور بنگالی جو کہ ایک عرصہ دراز سے آسام کے جو شہری ہیں وہ رہ رہے تھے، ان کی شہریت منسوخ کر دی، ان سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں، شہریت منسوخ کی جا رہی ہے، حراستی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد اگلی جو سچویشن ہے وہ انڈیا کی یہ ہے کہ اکانومی بد سے بدتر ہو گئی ہے. خاص طور پہ کرونا کے بعد تو اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے. دونوں، ایک سپر پاور امریکہ اور ایک اس کا اتحادی انڈیا، دو ہی اس وقت مشہور اتحادی ہیں آپس کے، امریکہ اور انڈیا. تو دونوں کا ہی بھرکس نکلا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. ہلاکتیں انتہا کو پہنچی ہیں. پہلے نمبر پہ امریکہ میں ہلاکتیں ہیں، دوسرے نمبر پہ انڈیا میں ہلاکتیں ہیں، اور کیسز بھی اسی طریقے سے آ رہے ہیں. دونوں کی اکانومی، دونوں کے اسٹاک ایکسچینج کا ستیہ ناش. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جناب.
تو یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد اب ہو کیا رہا ہے کہ اندر کا پریشر، اندر کی فرسٹریشن، چین سے مار کھانے کے بعد، پاکستان سے مار کھانے کے بعد اب ان کے پاس پھر یہ ہے کہ اگلا کام جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں پاکستان نے ایک پیس پروسیس شروع کروایا، امن معاہدہ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں ملکوں کہہ رہا ہوں افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان۔ اب انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے اور افغان قیادت جو ہے وہ پاکستان کا رخ کیے ہوئے ہے۔ اشرف غنی کا رابطہ، عبداللہ پاکستان آ چکے ہیں، عمران خان، وزیر اعظم عمران خان افغانستان جا رہے ہیں، گلبدین حکمت یار یہاں کا رخ کر چکے ہیں، پھر افغان جرگہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کر رہا ہے، اور اگلا جو ہے سیٹ اپ افغانستان کا آئندہ کا سیٹ اپ وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اور انڈیا جس نے کھربوں ڈالر جو ہیں اربوں ڈالر انویسٹ کیا امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں، وہ سارے کا سارا اس کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ڈوب چکا ہے۔ وہاں پہ جو 17-18 کونسلٹ خانے قائم کیے گئے تھے جن کا مقصد ہی پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا تھا، پاکستان میں دہشت گردوں کو پالنا تھا اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا تھا، وہ سارے کے سارے یہی کام تھا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ افغانستان میں انڈیا کا کوئی لنک نہیں ہے، لیکن وہ صرف پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ اور ایک نئی پراکسی تحریک طالبان پاکستان، بلوچستان کے جو جنگجو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ جو علیحدگی پسند ہیں، وہ اسی طریقے سے قبائلی علاقہ جات میں ادھر ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ سب کا سب علاقہ ایک ہمارا پرامن ہو گیا، کلبھوشن گرفتار ہو گیا۔ اب سی پیک آ گیا، پاکستان میں ایک اقتصادی ترقی کی نیا دور شروع ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، بلکہ شروع ہونے والا نہیں ہو چکا ہے۔ ایران کا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ایک طویل جو ایک نیا نقشہ بنتا آ رہا ہے، خد و خال نئے بلاک کے واضح ہو رہے ہیں، اس میں انڈیا آئسولیٹ ہے، انڈیا کے پاس کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا انڈیا کو کہ وہ کہاں جائے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اس کا اتحادی ہے ادھر انڈیا، اور ایک اس کے ساتھ ہے جناب اسرائیل، یہ سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب مل کے اب پراکسیز تیار کر رہے ہیں، اور امریکہ انڈیا جو ہے، انڈیا اس وقت ان کا فرنٹ لائن اتحادی ہے، فرنٹ مین ہے اس وقت یہاں کا۔ بڑے چودھری کا جو ایک چھوٹا ہوتا ہے لے پالک، وہ ادھر یہاں پہ موجود ہے۔ اب افغانستان میں تو اب اس کو مستقبل اس کا تاریخ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ کر رہا ہے کہ پراکسیز تیار کر رہا ہے، نئی پراکسیز، اس میں جو پاکستان سے بھاگے ہوئے مفرور ہیں، مجرم ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو وہ بلوچستان افغانستان میں جا کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ٹریننگ دی جا رہی ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، فائنینسنگ کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ثبوت پاکستان کے پاس آ چکے ہیں۔ اور پاکستان کے پاس یہ تمام کے تمام ثبوت پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز، اور خاص طور پہ میں کہوں گا ISI کا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ ہے، اس نے یہ دن رات کوششیں کر کے یہ تمام کے تمام ثبوت اکٹھے کیے، نہ صرف محض ثبوت ہیں ڈاکومنٹس کی صورت میں، بلکہ اس کے آڈیوز ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور یہ افغانستان میں کہاں کہاں کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کس کس کو بلایا جاتا ہے، کیسے پیسے دیے جاتے ہیں، پیمنٹس دی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب۔ اور پھر کراچی میں جو سلیپنگ سیلز تھے ان کو بھی دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اب انڈیا اندر کا پریشر چین سے مار کھانے کے بعد اب وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ڈیسٹیبل کیا جائے، اور پاکستان میں ایک بار پھر بلوچستان میں علیحدگی پسندی شروع کی جائے۔ پھر اگلا جو اس کا ٹارگٹ وہ گلگت بلتستان کا ہے، اور کل کا پرسوں کا جو اٹیک تھا پاکستان پہ لائن آف کنٹرول پہ، 15 مقامات 15 محاذوں پہ حملے، اس کا واحد مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن سے 2 دن پہلے اس نے ایک میسج دیا ہے انڈیا نے کہ جناب ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، انڈیا کو نقصان ہی ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عین اسی وقت جب وہ ادھر محاذ کھولے ہوئے تھا انتقاماً، اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مختلف مقامات پہ، کپواڑہ میں خاص طور پہ اور دیگر علاقوں میں، جو کشمیری حریت پسند نوجوان ہیں وہ انڈین آرمی کو پہ حملے کر رہے تھے، ان کو پسپا کر رہے تھے، ان کو ہلاک کر رہے تھے، وہ ان کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے، اور یہ مقامی آبادی جو ہے وہ سب کچھ یہ دیکھ رہی تھی، اور اس کا انتقام وہ ادھر سول آبادی میں لے رہا تھا۔
ایک بات. دوسری بات اس کا گلگت بلتستان کا جو پلان تھا وہ سارے کا سارا فلاپ ہوا ہے. نہ صرف انڈیا کا بلکہ انڈیا کے ہواری اور ان کے جو پیچھے چھپے ہوئے چہرے ہیں ان کا بھی. جو گلگت بلتستان کا پلان تھا کہ وہاں پہ ہم ایک علیحدگی پسند کی تحریک شروع کریں گے اور وہاں پہ قوم پرستی کو ہوا دیں گے, وہاں پہ فرقہ واریت کو ہوا دیں گے, وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. اور گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں تمام قومی جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان تحریک انصاف, جمعیت علماء اسلام, وحدت المسلمین, پاکستان مسلم لیگ کاف, تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں. اور عوام جو ہیں وہاں کے گلگت بلتستان کے عوام وہ بہت خوش ہیں, اور اس لیے خوش ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اگلی اہم ترین قانون سازی ہونی ہے, اور وہ قانون سازی ہوگی گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کیا جائے گا, بنایا جائے گا, اور گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوگی سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, اور گلگت بلتستان قومی دھارے میں آ جائے گا. اور وہاں پہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں, وہاں پہ جو چائنا اور پاکستان مل کے منصوبے شروع کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں بھی اور کشمیر میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, ان سب پہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے. یہ ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب ان ڈیٹیل یہ ساری باتیں بتائیں اور بتایا, اور وہ ثبوت جو کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور خاص طور پہ کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ جو ہے اس نے جمع کیے تھے, اکٹھے کیے تھے بڑی محنت کے بعد. وہ افغانستان سے بھی کلیکٹ کیے گئے, وہ انڈیا سے بھی کلیکٹ کیے گئے, وہ پاکستان سے بھی کلیکٹ کیے گئے, اور ان کے آپریٹرز جو ہیں یہاں پہ پکڑے بھی گئے ہیں. اور ان ڈوزیز میں, ان ثبوتوں میں پاکستان کے پاس کیا کیا موجود ہے جی؟ پاکستان کے پاس ملاقاتوں کی تفصیل موجود ہے. پاکستان کے پاس جو فائنانس کیا جاتا ہے, ٹیرر فائنینسنگ, دہشت گردی کے لیے جو فائنینسنگ کی جا رہی ہے مختلف گروپس کو پاکستان میں, افغانستان میں بیٹھ کے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کی آڈیوز موجود ہیں, اور کس کس شخص کو کس کس کی موجودگی میں دیے گئے وہ موجود ہیں. اصل میں انڈیا سمجھتا یہ ہے, اجیت ڈوبل اور راہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تو پاکستان انڈیا کے اندر گھسا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ سول ہے یا ملٹری, دونوں انڈیا کے اندر موجود ہیں, اور انڈین آرمی میں, انڈین اسٹیبلشمنٹ میں تمام کی تمام اطلاعات ہمارے پاس پہنچتی ہیں. اور اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ اجیت ڈوول کا جو آفس ہے وہ بھی الحمدللہ وہاں پہ بھی پاکستان کے خیر خواہ موجود ہیں جو پاکستان کو انفارم کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کو خواب نہیں آ گیا تھا کہ 27 فروری کو, نہ ہی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے وہ خبر پاکستان کے پاس پہنچی تھی کہ 27 فروری کو جب پاکستان جواب دے رہا تھا, سرجیکل اسٹرائک کرنا تھا, کہ انڈین آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے. تو جناب وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے ہی بتایا تھا کہ آرمی چیف یہاں پہ موجود ہیں. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی ایکسیس کہاں کہاں تک ہے. پھر پاکستان کو یہ بھی کوئی خواب نہیں آ گیا تھا, اور نہ ہی سیٹلائٹ کے ذریعے معلوم ہوا تھا, بلکہ وہ بھی انڈیا کے اندر ہی موجود لوگوں نے بتایا تھا کہ جب 27 فروری کے بعد ہمارے 9 ٹارگٹس کو 9 مقامات کو ٹارگٹ کرنا تھا انڈیا نے, تو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اجیت ڈوول کو جو کال کی تھی اس میں ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ یہ ان مقامات سے فلاں مقامات کو ہٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں. اب انڈیا کیا کر رہا ہے, اور صرف انڈیا اکیلا نہیں ہے, کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ جو بات کی ہے, اور جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دن پہلے مختصر سی 4-5 منٹ کی گفتگو میں کہی تھی کہ ہم ان کو ان کے گھر میں بھی مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مار سکتے ہیں, اور جو 27 فروری کو ہم نے ان کا حشر کیا تھا وہ حشر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بہت نپی تلی گفتگو تھی. اور آج بھی جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ہے اس کا مخاطب کون تھا, تو دفتر خارجہ میں بیٹھ کے وزیر خارجہ کسی بھی ملک کا بیٹھ کے کوئی پریس ٹاک کرتا ہے, پریس بریفنگ دیتا ہے, تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جناب معاملات صرف سنجیدہ نہیں بلکہ بہت ہی سنجیدہ ہیں. اور خاص طور پہ دفتر خارجہ میں بیٹھ کے جب وزیر خارجہ
اور ان کے ساتھ اگر DGI/SPR افواج پاکستان کے ترجمان بھی موجود ہوں، سول ملٹری سائڈ دونوں سے پوائنٹ آف ویو پیش کیا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سفارتی سرکل جو ہے ان کو انفارم کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ڈوزز موجود ہیں، یہ تمام کے تمام پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اور DGI/SPR کی طرف سے سول سائٹ پہ بھی اور ملٹری سائٹ پہ بھی یہ سفارتکاروں کے حوالے کیا جائے گا، اپنے دوست ملکوں کے سفارت خانوں کو بھی دیا جائے گا اور دوسری بڑی طاقتوں کے سفارت خانوں کو بھی دیا جائے گا۔ اور اس میں خاص طور پہ ان کا ارادہ تھا چائنا کے ساتھ محاذ کھولنے کا، وہ تو ہمت نہ ہوگی نہ ہونی ہے، کیونکہ لداخ والی سائٹ پہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو وہاں پہ افواج پاکستان بھی موجود ہیں اور چائنا بھی موجود ہے، تو وہاں پہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ 1000 سے زیادہ 1000 مربع کلومیٹر سے زیادہ جو ہے وہ آلریڈی ضائع کر چکا ہے، انڈیا کھو چکا ہے، مزید علاقے وہاں سے اس کے کھسکتے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اب جو موسم ہے وہاں پہ یہ لباس تو امریکہ ان کو دے رہا ہے، امریکہ سے تو لباس لے رہے ہیں وہاں پہ صرف قیام کرنے کے لیے۔ وہاں پہ جو فوجی جوان ہیں انڈیا کے وہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ سہولتیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جناب ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، لیکن اس کا ایک میسج جو دیا گیا ہے آنے والی دنوں میں جناب، انڈیا جو ہے وہ ایک 2-3 کام کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک تو وہ پاکستان میں پولیٹیکل اسیسینیشن چاہتا ہے، یعنی کسی بھی بڑی سیاسی شخصیت یا کسی مذہبی شخصیت کا قتل چاہتا ہے، اور وہ دہشت گردی کے واقعات میں، تاکہ یہاں پہ ایک سیاسی طور پہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے انریسٹ پیدا ہو، خوفناک قسم کا۔ کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، مسلم لیگ نواز کی قیادت اور مذہبی جماعتیں اہم، مولانا فضل الرحمان صاحب ایون، اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی، یہ سب کی سب ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ ہے، اور اسی لیے بہت زیادہ سیکورٹی دی جا رہی ہے اپوزیشن رہنماؤں کو بھی خاص طور پہ۔ اور کوئٹہ میں ان کا بہت پلان تھا، اس سے پہلے کچھ پکڑے بھی گئے دہشت گرد ان کے، لیکن پاکستان کی فورسز نے اس کو ناکام بنایا۔ تو پاکستان اب اگلی سائڈ پہ ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک بریفنگ، بہت ساری معلومات ہیں پاکستان کی فورسز کے پاس، انٹیلیجنس اداروں کے پاس، ایک بریفنگ دینا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسی سلسلے میں کہ دشمن کے ارادے کیا ہیں اور دشمن کے پلان جو کہ ناکام ہو چکے، جو پکڑے جا چکے، اس کے بارے میں بریف کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو۔ لیکن وہ جناب اچانک نواز شریف صاحب کے حکم پر مسلم لیگ نواز نے انکار کیا کہ اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ شریک نہیں ہونا، اور اس طرح کی بریفنگ جب تک میں نہ کہوں اس میں بریفنگ میں نہیں جانا جہاں پہ ملٹری لیڈرشپ ہو۔ ایک طرف مریم بی بی جو ہیں وہ پیغام بھجوا رہی ہیں اور فوج سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں، دوسری طرف ان کے والد محترم جو ہیں وہ بدستور وہ غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، غیر ملکی سفارت خانوں سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے، تو صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ سے نہ ملاقات کسی کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ ان کی ڈیمانڈ ہے جناب براہ راست میں خود بات کروں گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تمام ڈوزیز اب دیے جائیں گے تمام سفارت خانوں کو، اور اس میں جو تحریک طالبان پاکستان کالعدم جماعت ہے اس کے، بلوچ لوگوں کے، گلگت بلتستان کے کچھ لوگوں کے جو روابط ہیں، اسی طریقے کراچی سے کچھ لوگوں کے جو ٹیررسٹ پکڑے گئے ان کے روابط ہیں، یہ ساری چیزیں اب پاکستان جو ہے باضابطہ طور پہ دے گا۔ اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب امریکہ میں لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے اور انڈیا خاص طور پہ نئی امریکی قیادت کو توجہ چاہ رہی ہے ان کی کہ اپنی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے جو ہیں وہ ہار چکے ہیں نریندر مودی کے، جن کے لیے انہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی۔ جو بائیڈن آ گئے ہیں، ڈیموکریٹس آ رہے ہیں، تو اب انڈیا کی یہ بھی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کچھ کرے وہ ایک نئی یہاں پہ کیفیت، یہاں پہ نئی سچویشن کریٹ کرے اور سیکورٹی کی صورتحال خطے میں
ڈسٹیبل کرے اس کو، تاکہ نئی امریکی قیادت جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہو۔ وہ بڑی کیلکولیٹڈ گیم کر رہا ہے اور مزید کچھ پلاننگ، اس سے زیادہ کی پلاننگ رکھتا ہے جو کچھ اس نے پرسوں کیا۔ تو جناب یہ ہیں وہ خطرات جو کہ ڈی جی آئی ایف پی آر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی ہے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔